الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا جد الحسن والحسين يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد زخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ وتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد انتہائی محترم المقام میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے کلمہ حق سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا یہ مہینہ ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا ایک ذات وہ ہے جو سچ کو لے کر آنے والی ہے، ایک ذات وہ ہے جو سچ کو لے کر آنے والی ہے، اور دوسری ذات وہ ہے
جو اس سچ کی تصدیق کرنے والی ہیں، وصدق بھی، اور وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ آپ نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزاری۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بچپن میں کبھی آپ نے بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی آپ نے زمانہ جاہلیت کے جو اس وقت کے طور طریقے تھے آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، اور نہ کبھی لغو قسم کے اشعار جو تھے جو وہ اشعار پڑھا کرتے تھے، نہ کبھی حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی طرف وہ اشعار پڑھے، نہ کبھی زمانہ جاہلیت والی باتیں آپ نے کی، اور آپ بچپن ہی سے آپ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ اور آپ نے 38 سال کی عمر تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہے، اور کبھی کوئی ایسا فعل آپ سے سرزد نہیں ہوا کہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر تھا اور حضرت ابوبکر صدیق نے اسے کیا ہو۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو انگلی پکڑی اور آپ کو بت خانے کے اندر لے گئے، اور آپ کو بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں، اور یہ ہمیں کھانا کھلاتے ہیں، ہمیں پانی پلاتے ہیں، ہماری مشکلوں کو دور کرتے ہیں، ہمارے فلاں یہ وہ جو بھی معاملات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق کو یہ باتیں بتا کر بتوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور حضرت ابو قحافہ جو تھے وہ آگے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک بت سے مخاطب ہوئے، اور بت سے مخاطب ہو کر آپ کہنے لگے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، میں ننگا ہوں، مجھے کپڑے پہناؤ، میری فلاں مشکل کو حل کرو، میری فلاں مشکل کو حل کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ باتیں کی تو اس بت نے کوئی جواب نہیں دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پتھر اٹھایا، کہنے لگا کہ اگر تم خدا ہو تو میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس بت کو مار دیا، اور وہ بت آپ کے قدموں میں گر گیا۔ جب وہ بت آپ کے قدموں میں گر گیا تو آپ کے والد گرامی جب واپس آئے، واپس تشریف لے کر آئے تو دیکھا کیا کہ وہ بت گرا پڑا ہے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے حضرت ابو قحافہ اپنے والد گرامی سے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، میری فلاں مشکل کو حل کرو، میری فلاں مصیبت کو دور کرو، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں پتھر مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچاؤ اگر تم خدا ہو تو۔ اس نے کہا کہ میں نے پتھر مارا اور یہ گر پڑا۔ جب معاملہ اس کے برعکس ہوا تو حضرت ابو قحافہ واپس تشریف لائے اور آپ کی انگلی پکڑی اور اس کی والدہ کے پاس لے گئے، اور والدہ سے جا کر اپنی اہلیہ سے کہنے لگے کہ آج انہوں نے ہمارے خداؤں کی بڑی گستاخی کی ہے، بہت بڑی گستاخی کی ہے انہیں ہمارے خداؤں کی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بت کو انہوں نے مارا ہے اور مار کر اسے توڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر اس کے بعد ابو قحافہ نے یہ کہا، ابو قحافہ نے کہا کہ پتہ نہیں تم نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ جب اتنی بات کہی تو آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نے کس چیز کو جنم دیا ہے، لیکن جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا
تو مجھے حاتم غیب سے آواز آتی تھی کہ اے اللہ کی بندی، اللہ تبارک و تعالی تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو عتیق ہے، فرمایا یعنی وہ دوزخ سے آزاد ہے، اور آسمانوں پر اس کا نام صدیق ہوگا، آسمان اس کا لقب صدیق ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کا رفیق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رفیق ہوگا۔ اور اس بچے کو مت جھڑکو، اس بچے کو مت برا کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فرماتی ہیں، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ فرمایا وہ بچپن ہی سے ابھی اپنی والدہ کی شکم میں ہے، تو فرمایا ان کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراء الورا ان کی پیدا فرما دی۔ اور جن کے بارے میں قرآن کی آیات تصدیق کر دیں، اور پھر وہ اس کی شان کیوں نہیں نرالا ہو سکتی؟ وہ رب کا بھی محبوب ہے، رب کے رسول کا بھی وہ محبوب ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، ایک ذات وہ ہے، فرمایا جو سچ کو لے کر آنے والی ذات ہے، وہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور سچ کی تصدیق کرنے والی ذات میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات محترم، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی انہیں رفاقت، انہیں محبت وہ انہیں نصیب ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، اب ہماری جو روحیں ہیں، آپ کے بدن کے اندر جو روح ہے، اور جس حقیقت کہا جاتا ہے، آپ کی بدن کے اندر جو روح ہے، جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کے اندر بھی روح ڈالی جاتی ہے۔ آپ کے اندر جب آپ پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے قبل آپ روح ڈالی گئی، یہ سارے کے سارے معاملات جب ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فرمایا روحوں کو بدن میں آنے سے قبل فرمایا کہ روحیں الگ الگ تھیں، یعنی بدن میں ابھی جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے نا، تو جب وہ 90 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے، 90 دن کے اندر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ پہلے وہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر بعد میں اس کے اعضاء بنتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی جب 90 دن پورے ہو جاتے ہیں پھر اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ روحیں جب آسمانوں پر، فرمایا کہ وہ روحیں الگ الگ روحیں ہیں، اور فرمایا مومنوں کی روحیں الگ ہیں، کافروں کی روحیں الگ ہیں، مشرکین کی روحیں الگ ہیں، اور فرمایا کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ الگ ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا، اور فرمایا کہ ہر روح کا جس کے ساتھ وہ محبت کرتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ مومنوں کی روحیں ایسی ہیں، فرمایا ان کا آپس میں رابطہ ہے، آپس میں تعلق ہے، فرمایا یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری روحیں جو مومنوں کی روحیں ہیں، اور فرمایا پھر وہ مومنوں کی روحیں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں اور وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں وہ روحیں اکٹھے ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت اور الفت بھی ان کی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں، اور وہاں پر اگر وہ روحیں وہاں پر جدا نہیں، اور فرمایا پھر زمین پر بھی وہ روحیں جدا نہیں ہو سکتی۔ وہ کیسے ہیں؟ ابو بکر کی بھی روح ہے، میرے مصطفیٰ کی بھی روح ہے، فرمایا کہ وہ ابو بکر کی روح جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی روح سے محبت کرتی تھی عالم ارواح کے اندر بھی، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں معیت نصیب کر دی، اور حضرت ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ کے غلام بن گئے جاتے ہیں۔ حضرات محترم، پہلی عالم ارواح کے اندر بھی یہ معاملات تھے، عالم ارواح کے اندر یہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ معاملات فرمائے۔ حضرات گرامی، اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ جب قدرت اللہ کا قلم اور قدرت کا یہ عالم ہے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا کیا عالم ہوگا، پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جنہوں نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر گزار دی، ان کی معیت کا کیا عالم ہوگا جو میرے مصطفیٰ کی معیت کے اندر رہ چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ایک صحابی رسول، آپ فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول مکہ سے آپ دمشق کے اندر جاتے ہیں، دمشق کے اندر گئے،
اور انہوں نے جا کر کیا کیا، اور وہاں پر بازار کا پتہ چلا کہ مکہ کے ایک شخص حضور کا غلام آ رہا ہے، یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے، تو حضور کے صحابی کی یہ شان کا یہ مقام ہے، تو صحابی ہم صحابی نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں، اگر حضور کے صحابی کا یہ مقام ہے تو حضور کے غلام کا کیا مقام ہوگا، حضور کے غلام کا کیا مقام ہوگا۔ آپ نے کل سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، ایک بہت بڑے عالم دین ان کا وصال ہوا، جنہوں نے ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دی، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بلند کرتے ہوئے گزار دی، اور ہمارے جنازے بتاتے ہیں کہ ہمارے حق ہونے کی دلیل یہ ہے، ہمارے حق ہونے کی دلیل یہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ حضور کے غلام جب مکہ سے دمشق کی طرف گئے، تو مکہ سے جب دمشق کی طرف گئے تو انہوں نے دمشق والے جو اہل کتاب لوگ تھے وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے، اپنی چھتوں پر چڑھ کر اس غلام حضور کے غلام کا انتظار کر رہے ہیں، حضور کے غلام کو دیکھنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر جب پہنچے تو آپ جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مکہ کی سرزمین پر کیا ہوا ہے، ایک نبی امی جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے کوئی عطا پتہ ان کا بتاؤ گے تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ انہوں نے اس وقت تک کوئی بات نہیں کی، حالانکہ حضور کے غلام تھے، انہوں نے بتایا تک نہیں۔ میں اس طرح کیسے انہیں بتا دوں کہ حضور کا کمالات یہ ہیں، حضور کی شان یہ ہے، حضور کا مقام یہ ہے، حضور کی فلاں یہ ہے، حضور کا فلاں یہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تم کیسے جانتے ہو۔ وہ اپنے ایک کمرے کے اندر لے گئے اور لے کر بہت ساری تصویریں انہوں نے لگائی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ہم اہل کتاب ہیں، ہم نے اس کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے، ان کے نقش و نگار یہ فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس تصویروں میں سے سب سے زیادہ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بناتے ہو، فرمایا وہ کون سی ہے؟ فرمایا انہوں نے پھر ایک تصویر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ واللہ، فرمایا جیسے تم نے فرمایا کہ تم نے اس کتابوں کے اندر پڑھا ہے، فرمایا یہ وہی ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور انہوں نے اعلان نبوت بھی کر دیا ہے، اور فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، فرمایا وہ اللہ کے نبی ہیں، فرمایا وہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ خود اندازہ کیجئے ان لوگوں نے وہ پرانی کتابوں کے اندر سے وہ کتابوں کو پڑھ پڑھ کر، فرمایا انہوں نے ساری باتوں کو سامنے رکھ کر پھر یہ دیکھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق مال تجارت کے لیے آپ ملک شام میں جاتے ہیں۔ آپ ویسے تو آپ پیشہ ور، آپ مال تجارت کرتے ہیں اور تجارت کے لیے آپ ملک شام کے اندر جاتے ہیں۔ جب ملک شام کے اندر گئے تو آپ نے ملک شام میں جا کر مال تجارت کا جو معاملات تھے آپ نے طے کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں رات کو میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ فرمایا آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور وہ ستارہ طلوع ہوا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری گود کے اندر وہ ستارہ آ جاتا ہے، فرماتے ہیں میری گود کے اندر آتا ہے وہ ستارہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صبح اٹھے، ایک رہبر کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کہ میں نے اسی طرح خواب دیکھا ہے، اور خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میری گود کے اندر ایک ستارہ، آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، اور اس کی روشنی اس قدر زیادہ ہے، وہ تمام کی تمام روشنی پر وہ ستارے کی روشنی غالب ہے، اور فرمایا کہ میں نے وہ ستارہ میری گود کے اندر آ جاتا ہے۔ جب اتنی بات کی تو اس رہبر نے کیا کہا، اس رہبر نے جو اس وقت کی پرانی کتابوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ یہ معدے کا بخار ہے اور شیطانی وسوسہ ہے۔ جب اتنی بات کی، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ایک دن گزرا،
وہ خواب دیکھا، پھر دوسرے دن بھی میں نے وہی خواب دیکھا، پھر تیسرے دن بھی میں نے وہی خواب دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی اور رہبر کے پاس گیا اور جا کر اس سے میں نے کہا کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا ہے اور میرے آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے اور اس کی روشنی اتنی روشنی ہے کہ تمام ستاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے اور اس ستارے کی روشنی تمام ستاروں پر غالب آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ اتنی بات کی اور فرمایا کہ وہ ستارہ میری گود کے اندر آتا ہے، اب تم بتاؤ کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگے میرا نام ابو بکر ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا کہ کس علاقے سے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا قبیلہ قریش سے میرا تعلق ہے۔ فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق تمہیں مبارک ہو، مکہ کی سرزمین پر ایک نبی آخر الزمان آئے گا، فرمایا کہ سب سے پہلے تم اس کی تصدیق کرو گے۔ فرمایا کہ سب سے پہلے وہ نبوت کا جب اعلان کریں گے، فرمایا سب سے پہلے تصدیق کرنے والے جو ہوں گے وہ فرمایا ابو بکر صدیق ہوں گے۔ فرمایا قرآن پاک نے یہ بات واضح طور پر کہی، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا ایک وہ ذات ہے جو سچ کو لے کر آنے والی ذات ہے اور دوسری ذات وہ ہے جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور سچ کو لے کر آنے والی ذات میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرمایا جو اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا فرمایا کہ مکہ کی سرزمین پر جس وقت فرمایا کہ ابو بکر صدیق ملک شام سے واپس آئے، اور ملک شام سے جب واپس آئے، آ کر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی اور اس وقت فرمایا کہ سب سے پہلے مردوں میں سے، آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے جو فرمایا کہ ایمان لانے والی ذات تھی وہ فرمایا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات جو تھی وہ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے فرمایا وہ کون تھے؟ وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے ایمان غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، وہ ذات ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات پوچھی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، جب جو نبی ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر آتا ہے، وہ جو نبی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ شان عطا فرماتا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، آپ نے اعلان نبوت کیا کہ میں نبی، اللہ کا نبی، آخر الزمان نبی ہوں۔ فرمایا کہ کوئی معجزہ یا کوئی ایسی بات؟ میرے آقا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کی سرزمین پر ہیں اور ملک شام کے اندر ابو بکر ہیں، ملک شام کے اندر ابو بکر ہیں۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جب تم نے وہ آسمان سے وہ ستارہ جو دیکھا تھا، فرمایا کہ وہ تمام ستاروں پر روشنی سب سے زیادہ ہے اور وہ تمہاری گود کے اندر آیا ہے، جب تم پہلے رہبر کے پاس جاتے ہو تو اس نے کہا کہ یہ معدے کا بخار ہے اور یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور فرمایا کہ جو تم نے وہی خواب جب دوسرے دن دیکھا، پھر وہی خواب تیسرے دن دیکھا، اور فرمایا پھر وہ تم جب کسی رہبر کے پاس جاتے ہو اور اس نے تمہیں کہا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا اس کی تصدیق فرمایا تم کرو گے۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ حق جاری یا رسول، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، نبی کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر، نبی کا ہم سفر، اونچی آواز سے کہہ دو نبی کا ہم سفر، نبی کا ہم سفر ابو بکر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ سننے کے بعد آپ فرماتے ہیں
پھر مجھے کسی بات کی ضرورت نہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ پڑھ کر پھر حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ فرمایا پھر تا دم مرد دم تک حضور کی غلامی کے اندر رہے، حضور کی غلامی کے اندر رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کے اندر آئے تو آپ نے کیا کیا؟ پھر یہ کیا کہ جیسے قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تبلیغ فرمائی، میرے مصطفیٰ نے بھی تبلیغ فرمائی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے بھی میرے مصطفیٰ کے قدموں پہ چل کر تبلیغ فرمائی، حضور کے نقش قدم پر چل کر حضور کی آپ نے تبلیغ فرمائی۔ اور فرماتے ہیں، فرمایا عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حضور حضرت ابوبکر صدیق کے کہنے پر ایمان کو قبول کیا۔ وہ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی وساطت سے جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ تمام کے تمام صحابہ جو ہیں، فرمایا جن کو تبلیغ کنہوں نے کی؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی، اور وہ ایمان لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر، حضور کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ تو پیارے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے فرمایا اپنا تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا، اور پھر میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کو اختیار کر لیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ کو یہ اعزاز عطا فرمایا۔ قرآن پاک جن کے بارے میں فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، فرمایا کہ وہ ذات، وہ کون سی ذات ہے؟ فرمایا سب سے پہلے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور وہ جو سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے جو سچ کو لے کر آنے والی ہے، اور اس کی تصدیق کرنے والے جناب سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں نبی کا ہم سفر ابو بکر صدیق وہ مقام کا مالک ہیں جن کو تمام خلفاء میں سے، بلکہ تمام صحابہ میں سے اگر سب سے زیادہ علم والی شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، جنہوں نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کو بھی ان کو نصیب ہوئی، میرے مصطفیٰ کی خلوت بھی انہیں نصیب ہوئی۔ فرمایا ہر مقام پر فرمایا کہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔